نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، ہم آج تحریک منہاج القرآن راولپنڈی اور ہزارہ ڈویژن کے اس عظیم الشان ایمان پرور روحانی اجتماع میں حاضر ہیں. الحمدللہ یہ اجتماع اور یہ مجلس سعید بہت ساری ظاہری اور باطنی برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں کے ساتھ مالا مال ہے. اس وقت میرے پیش نظر اس روحانی تربیتی اجتماع میں چند ایسی گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جو روحانی تربیت، ذہنی اور فکری تربیت، عملی تربیت اور تنظیمی اور تحریکی تربیت کے اعتبار سے ضروری ہے. میں نے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے لے کر آیت نمبر 142 تک کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ حصہ مبارکہ ان تمام تربیتی ضرورتوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے خصوصی رحم اور لطف و کرم کے حقدار تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت اپنائیں گے۔ اللہ کی بندگی اور اس کے برگزیدہ رسول کی غلامی جب تک ہم یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں پیدا نہیں کرتے اس وقت تک ہم اپنے آپ کو رحمت الہیہ سے محروم کرتے ہیں، اور وہ رحمت الہیہ جو اللہ کی بندگی اور حضور علیہ السلام کی غلامی کے ساتھ خاص ہے۔ ایک عمومی رحمت ہے جو ہر کس و ناکس پر، مومن و کافر پر، ذی شعور اور غیر ذی شعور پر، جمادات، نباتات، حیوانات، انس و جن، ہر ایک پر ہے، مگر ایک وہ رحمت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نچھاور کی جائیں، تم پر اللہ کی رحمتوں کی بے پایاں بارش ہو، تم پر اللہ کی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا بے حساب نزول ہو، اللہ کی رحمت تمہارا سہارا بن جائے، اللہ کی رحمت، اس کا لطف و کرم، اس کا انعام و احسان تمہاری قوت بن جائے، اللہ کی رحمت تمہاری طاقت بن جائے اور تم اس کے بلبوتے پر چلو، اور راہ میں جو رکاوٹیں آئیں، جو مشکلات آئیں، جو مصائب و آلام آئیں، جو مزاحمتیں آئیں، وہ ساری اللہ کی رحمت کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے خود بخود ہٹتی چلی جائیں، راستے تمہارے سامنے کشادہ ہوتے چلے جائیں، منزلیں تمہارے قریب ہوتی چلی جائیں، تمہارے قدم منزل کی طرف کشاں کشاں بڑھیں، اور اللہ کی رحمت کے اور اللہ کے فضل سے اور اللہ کی نعمت سے اور اللہ کی تائید سے اور اللہ کی توفیق سے وہ وقت آ جائے کہ تم سفر شروع کرو تو مشکلات میں گھرے ہوئے نظر آؤ، اور تمہارا سفر منزل پر جا کر ختم ہو تو ساری مخلوق تمہارے سامنے بالکل نیچے بچھ جائے، رکاوٹیں ساری ختم ہو جائیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمہیں فتح و نصرت اور کامیابی و کامرانی کا مژدہ جافزاں سنایا جا رہا ہو۔ مگر یہ نعمت کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی راہ پر چلیں گے، پھر اللہ کی رحمتیں ظاہراً بھی ہوں گی، باطناً بھی ہوں گی۔ حضرت محمد بن اسلم رائی، حبیب بن اسلم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اکابر اولیاء اللہ میں سے اور صوفیاء اور فقراء میں سے ہو گزرے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ان کی خدمت میں زیارت کے لیے گئے،
اور دیکھا کہ وہ نوافل ادا کر رہے ہیں، اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بھیڑیا بکریوں کا پہرے دار بنا بیٹھا ہے، وہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ حیران ہو گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو زیارت کے لیے آنے والے اس بزرگ نے پوچھا، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ بھیڑیا ہو کر بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ سبب کیا ہے کہ بھیڑیے کی بکریوں سے موافقت ہو گئی؟ بھیڑیے کی بکریوں سے موافقت ہو گئی ہے، کیوں؟ حضرت حبیب بن اسلم رائی نے ایک جملے میں جواب دیا، فرمایا اس لیے بکریوں کے مالک یعنی چرواہے کی اپنے مالک سے موافقت ہو گئی ہے۔ تو جب بندہ اپنے مولا کے امر کے موافق ہو جاتا ہے، ساری خدائی اس کے امر کے موافق ہو جاتی ہے۔ من اطاع اللہ فقد اطاعہ کل شیء، جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ من تواضع للہ تواضع لہ کل شیء، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے ساری خدائی اس کے لیے جھک جاتی ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اسے مخلوق کے سامنے بلند کر دیتا ہے۔ تو بندہ جب تک اپنے مولا کے امر سے موافق نہیں ہوتا اور اپنے مولا کے امر کے تابع نہیں ہوتا اور اپنے مولا کے حضور نیاز مندی کے ساتھ اپنی گردن جھکا نہیں دیتا، اس وقت تک رکاوٹیں اس کے سامنے سر کھڑا رکھتی ہیں۔ اور جب بندہ مولا کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر بھیڑیے بھی اس کی بکریوں کے موافق ہو جاتے ہیں۔ آپ چاہیں کہ ناسازگار حالات آپ کے لیے سازگار بن جائیں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن تو دور کی بات ہے، یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ ناسازگار حالات، بکھرے ہوئے اکڑے ہوئے حالات، مزاحم حالات آپ کے لیے سازگار بن جائیں، یہ ممکن ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مولا کے لیے جھک جائیں، آپ اپنے مولا کے ہو جائیں، حالات آپ کے کر دیے جائیں گے۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، زمانہ آپ کا ہو جائے گا۔ اسی نقطے کو علامہ نے سمجھایا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اے بندہ، جب تک تو مولا کے لیے تھا جہاں کے لیے نہ تھا، سارا جہاں تیرا تھا۔ جب سے تو جہاں کے پیچھے ہو گیا تو تو مولا کو بھول گیا، تب سے مولا تمہیں بھول گیا۔ جب بندہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے دنیا اس کے آگے آگے جاتی ہے، اور جب بندہ دنیا کی طرف پشت کر کے مولا کے پیچھے جاتا ہے دنیا خود بخود اس کے پیچھے کر دیے جاتی ہے۔ تاریخ منہاج القرآن اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرانے کا نام ہے کہ اے بندے، تو اپنے مولا کے تعلق کو کاٹ بیٹھا ہے، اپنے مولا سے تعلق کو بھول بیٹھا ہے، اس کی بندگی اور اس کے حضور جھک جانے کے سبق کو بھول گیا ہے۔ اس دور زوال میں، اس دور نفسانیت میں، اس دور مادیت میں پھر اپنے چہرے کو مولا کی رضا کی طرف کر، اپنے مولا کی بندگی کا سبق یاد کر، اپنی مولا کی رضا کا سبق یاد کر، اپنے مولا کی طرف چل، زمانہ تیری طرف چل پڑے گا۔ اپنے مولا کو منا، زمانے کو تیرے منانے کی فکر لاحق ہو جائے گی۔ اپنے مولا کا بن، ساری خدائی تیری بن جائے گی۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ ہم نے روش کافری اپنائی ہے، روش کافرانہ اپنائی ہے، ہم آفاق میں گم ہوئے، ہم خود گم ہو گئے۔ روش مومنانہ اپنا، تو آفاق میں گم نہ ہو، تو مولا کی تلاش میں گم ہو، سارا زمانہ تیری تلاش میں گم ہو جائے گا۔
اور پھر وہ جو بزرگ گئے حضرت حبیب بن اسلم رائی کے پاس، ان سے حضرت رائی نے فرمایا، ان کے پاس لکڑی کا پیالہ تھا، فرمایا اس پتھر کے نیچے کر۔ تو پہلی بات یہ کی تھی کہ بھیڑیا بکریوں سے موافق اس لیے ہو گیا کہ میں اپنے مولا کے امر کے تابع ہوں۔ دوسری بات فرمائی اس پتھر کے نیچے اپنا پیالہ کر۔ انہوں نے پیالہ کیا، پتھر سے ایک چشمہ دودھ کا، ایک نہر، ایک شہد کا جاری ہو۔ فرمایا نوش فرمائیے۔ پوچھتے ہیں یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا اس لیے کہ میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے تابع ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ ساری روحانیت عشق رسول سے آتی ہے، اور غلامی رسول عشق رسول ہی دیتا ہے، متابعت رسول عشق رسول سے ہی ملتا ہے۔ جو متابعت، جو اتباع، جو غلامی، جو اطاعت، جو پیروی، جس کا خمیر عشق رسول سے نہ اٹھے وہ ریاکاری ہے۔ ہر پیروی جس کا خمیر عشق رسول سے نہ اٹھے وہ ریا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے امر کے تابع ہو جاتا ہے بندہ اور اس کی مطابعت اختیار کر لیتا ہے، پھر زمانہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ تو ترحمون کا معنی اس حوالے سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر مومن اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو جائے اور صحیح معنی میں تابع ہو جائے تو اس پر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں، اور جب اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں تو زمانہ اس کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف۔ نہیں فرمایا کہ توجہ کرو، رغبت کرو اور اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف آؤ، نہیں، فرمایا دوڑو، وقت گزرتا جا رہا ہے، لمحے گزرتے جا رہے ہیں، زندگی بیتتی جا رہی ہے، صبح و شام گزرتے جا رہے ہیں، عمر گزرتی جا رہی ہے، اور تم کھڑے ہو کیا تک رہے ہو؟ دوڑ پڑو، جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، شتابی کرو، تیز ہو جاؤ۔ اللہ کی مغفرت تمہیں پکار رہی ہے، اللہ کی بخشش تمہیں آواز دے رہی ہے، اور عالم عقبہ کی اعلیٰ نعمت جنت تمہیں بلا رہی ہے۔ بخشش و مغفرت چاہتی ہے کہ تمہاری جھولی میں آئے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اس طرف دوڑو، جلدی کرو۔ یہاں اشارہ اس امر کی طرف ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے اس کی طرف دوڑنا جب بندہ اپنے قلب و باطن کی توجہ اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ جب توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے پھر غفلتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان نہ مادی رکاوٹوں کو دیکھتا ہے، نہ سیاسی رکاوٹوں کو دیکھتا ہے، نہ معاشرتی اور سماجی رکاوٹوں کو دیکھتا ہے، نہ مالی رکاوٹوں کو دیکھتا ہے، نہ خوف کو دیکھتا ہے، نہ دشمنوں کی رکاوٹوں کو دیکھتا ہے، نہ اپنی مجبوریوں کو دیکھتا ہے۔ کوئی شے اس کو نہیں روک سکتی، وہ ہر ایک شے سے بے نیاز ہو کر دوڑ پڑتا ہے اللہ کی طرف۔ اور جب دوڑ پڑتا ہے بندہ تو اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی بارگاہ کی یہ نعمت یعنی جنت بڑھ کے اسے تھام لیتی ہے۔ اس کے لیے صدق شرط ہے۔ کیا؟ صدق شرط ہے۔ اب ہم کتنا دوڑ رہے ہیں اللہ کی بخشش و مغفرت کی طرف، کتنا دوڑ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گریبان میں کبھی جھانکا؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ عظیم تابعین میں سے تھے، تابعین میں سے تھے۔ وہ جب اپنے احباب کی مجلس میں بیٹھتے اور وہ احباب بھی تابعین اور تبع تابعین ہوتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تو دیکھ کر روتے ہوئے فرماتے، یعنی یہ بات کر رہے ہیں اس دور کی، ان سے فرماتے کہ لوگوں اگر تم صحابہ کرام کو دیکھ لیتے، اللہ کی محبت میں جو حالت ہو گئی تھی ان کی،
عشق الہی میں جو حالت ان کی ہو گئی تھی اور خوف خدا میں جو ان کی حالت ہو گئی تھی، اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم انہیں پاگل سمجھتے، مجنون سمجھتے، اور غفلت میں تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو مسلمان بھی نہ سمجھتے، مسلمان نہ سمجھتے، تم انہیں دیکھ لیتے تو مجنون سمجھتے۔ عشق الہی اور خوف خدا میں ان کی حالت یہ تھی، اور وہ اگر تمہیں دیکھ لیتے تو غفلت کی تمہاری حالت یہ ہے کہ وہ سمجھتے کہ شاید یہ مسلمان قوم کے فرد نہیں ہے۔ مسلمان تو وہی ہے جو دوڑتا ہے اللہ کی طرف اور وہ ہر شے سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کی سمت اللہ ہوتی، اس کی سمت بولیے سوچ کی سمت اللہ، اس کے عمل کی سمت اللہ، اس کی جد و جہد کی سمت اللہ، اس کے مجاہدے کی سمت اللہ، اس کی طلب کی سمت اللہ، اس کے ظاہر و باطن کی ساری سمتیں اللہ کی طرف ہوتی ہیں۔ اور جس شخص کی سمت اللہ کی طرف ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکتی، اسے اپنی سمت سے ہٹا نہیں سکتی، اسے راہ حق سے کوئی پھیر نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ سمت کا مالک ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دور سے ایک بوڑھی ضعیف عورت کو دیکھا، لکڑی تھام کے چلی آ رہی ہے۔ قریب آئی تو میں نے پوچھا اس ضعیفہ سے، خاتون سے، بی بی سے پوچھا من این، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ جواب دیتی ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوں، اللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ کدھر جا رہی ہیں؟ پھر جواب دیتی ہیں اللہ، آئی کدھر سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ جا کدھر رہی ہیں؟ اللہ کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے صدق اور اخلاص سے، ان کے صدق اور اخلاص سے کہ ان کی توجہ اللہ کتنی کامل اور پختہ ہے، اللہ کی طرف توجہ کتنی پختہ ہے کہ آنا بھی اللہ کی طرف سے ہی یاد ہے، باقی سب آنے بھول گئے۔ وہ جو اللہ کی طرف سے آئی تھی نا، وہی ایک آنا یاد رہا، باقی سب سفر بھول گئے، اور صرف اللہ کی طرف جانا یاد رہ گیا ہے، باقی ہر طرف جانا بھول گیا۔ زندگی میں انسان کئی طرفوں سے آتا ہے اور کئی سمتوں کی طرف جاتا ہے، مگر صدق اور اخلاص، توجہ اللہ اتنا کامل ہے وہ، اور اس میں صدق اور اخلاص کا عالم یہ ہے کہ بس صرف اللہ کی طرف سے آنا یاد رہا، باقی سب کچھ بھول گیا، اور اللہ کی طرف جانا یاد رہا، باقی سب کچھ بھول گیا۔ اور جب انسان کو صرف یہی دو باتیں یاد رہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میرا بھیجنے والا، میرا پیدا کرنے والا، مجھے وجود دینے والا، مجھے بقا دینے والا، اور جس طرف میں نے جانا ہے وہ اللہ ہے، وجود دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، باقی رکھنے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، کمال تک لے جانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ تصور انسان کی زندگی میں پختہ ہو جائے تو پھر اس کی راہ میں نہ کوئی فرعون رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی قارون رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی حامان رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی یزید رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی خوف اسے ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی لالچ اسے دمکا سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے لیے فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف انہیں دامنگیر ہوتا ہے، نہ کوئی حزن و ملال انہیں پریشان کرتا ہے، کہ انہیں سارے خوف، سارے لالچ، سارے حرص، ساری طلبیں، ساری محبتیں، ساری چاہتیں بھول جاتی ہیں، فقط ایک ہی بات یاد رہتی ہے کہ آیا بھی اللہ کی طرف سے ہوں، جانا بھی اللہ کی طرف۔
دیکھیے اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس خاتون کے اخلاص سے آگاہ ہوا اور صدق کے کمال سے آگاہ ہوا تو میرے دل نے چاہا کہ میں اس کی خدمت کروں. میری جیب میں جو کچھ تھا میں نے اسے پیش کر دیا، جو کچھ تھا پیش کر دیا. اس خاتون نے مجھے تماچا دے مارا اور کہا کہ میں صرف اللہ کے لیے کرتی ہوں اور کسی اور سے لیتی بھی کچھ نہیں. جو کچھ کرتی ہوں وہ بھی اللہ کے لیے، اور جو کچھ لیتی ہوں وہ بھی اللہ سے. نہ غیر کے لیے کچھ کرتی ہوں نہ غیر سے کچھ لیتی ہوں. یہ استغنا میں کمال تھا. تو جو متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے وہ مستغنی عن غیر اللہ ہو جاتا ہے. جو متوجہ الی اللہ ہوتا ہے، جس کی توجہ اللہ کی طرف قائم ہو جاتی ہے، وہ غیر سے مستغنی ہو جاتا ہے. اسے غیر کی پرواہ نہیں رہتی، اسے غیر کی پرواہ نہیں رہتی. اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم مستغنی عن اللہ ہو گئے، اللہ سے بے پرواہ ہو گئے ہیں، غیر کی طرف متوجہ ہو گئے. اس لیے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے بخشش، مغفرت، رحمت، اس کے انعامات کی طرف دوڑ پڑو. دوڑنے کا لفظ اس لیے بھی فرمایا کہ جو آدمی کسی طرف دوڑ رہا ہو نا، وہ دائیں بائیں کی پرواہ نہیں. چلتا ہوا آدمی دیکھتا ہے، جو آدمی چل رہا ہو اسے دائیں بائیں کی خبر رہتی ہے، خیال دائیں بائیں کا کرتا ہے. چلتے ہوئے دائیں بائیں بات چیت بھی کر لیتا ہے، دھیان بھی کر لیتا ہے. تو چلنے اور دوڑنے میں ایک فرق یہ ہے کہ چلنے میں دائیں بائیں کا دھیان رہتا ہے اور دوڑنے والا اس کی سانس پھول جاتی ہے، سب کچھ دائیں بائیں بھول جاتا ہے. بس دوڑنے والے کو صرف منزل کی خبر ہوتی ہے، صرف منزل کی فکر ہوتی ہے. فرمایا دوڑ پڑو، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف. مطلب یہ کہ تم اس راستے پر اس طرح دوڑو کہ تمہیں صرف اپنی منزل کی فکر ہو، باقی ہر شے سے بے فکر ہو جاؤ. اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی، جس کی کشادگی میں زمین اور آسمان کی وسعتیں بھی سما جاتی. اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی. اب جب یہ فرما دیا کہ جنت اور آخرت کا اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے، تو سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے حضور پرہیزگار کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ متقین کون ہے؟ فرمایا متقین سن لو، پرہیزگار وہ ہیں اور اللہ کی طرف دوڑنے والے وہ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے تابع اور مطیع وہ ہیں اور رحم کے حقدار وہ ہیں اور جنت اور اعلیٰ انجام کے حقدار وہ ہیں اور پرہیزگاری اور تقوی کے حقدار وہ ہیں. کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو فراخی کی حالت میں ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی کی حالت میں ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حضور پرہیزگار وہ ہیں کہ جو صرف اپنا آپ نہیں سنوارتے بلکہ اللہ کی مخلوق کا سنوارنا ان کی فکر رہتا ہے. صرف اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے بلکہ غربت اور افلاس اور معاشی تعطل میں دبے ہوئے، پسے ہوئے دکھیوں کے معاشی تعطل کو دور کرنے، انہیں اٹھانے، انہیں ابھارنے، ان کی عزت نفس کو بحال کرنے، انہیں سکھ کی زندگی دینے کے لیے اپنا مال ان کی بحالی پر خرچ کرتے، وہ متقی ہے. یہ تربیتی نکتہ ہے. وہ کیا ہے؟ متقی. متقی خالی تسبیح پڑھنے سے نہیں ہو جاتا، متقی خالی سجدوں سے نہیں ہوتا، متقی خالی نماز سے نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ المتقین کون؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. تقویٰ کی، پرہیزگاروں کی، متقین کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ جو انہیں دیتا ہے وہ اللہ کے ان بندوں پر جو دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں. دوسرے مقام پر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. دوزخ کی آگ سے ان قریب چھٹکارا پا جائے گا، نجات پا جائے گا وہ بڑا متقی، وہ
بڑا متقی دوزخ کی آگ سے آزاد ہو جائے گا. اور وہ بڑا متقی کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے اور خود کو پاک کر لیتا ہے. پاکیزگی اور طہارت مال دوسروں پر خرچ کیے بغیر نہیں آتی. مال جمع کرنے سے پلیدی آتی ہے، مال خرچ کرنے سے پاکیزگی آتی ہے. مال کا حریص ہونے سے پلیدی ناپاکی آتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے. یہ ہے قرآن کا تصور تقوی. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مال و دولت پر اژدہا بن کے بیٹھنے والوں، 10 20 20 50 50 100 200 روپے دے کر حضور کی امت کو منگتا بنا کے رکھنے والوں، اور ہر وقت ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں اور پھیلی ہوئی جھولیوں میں 4 سکے ڈال کر ان سے شکر مندیوں حاصل کرنے والوں، سن لو. فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک اپنی عزیز دولت اللہ کے بندوں پر خرچ نہ کر دو. خرچ نہ کر دو. نیکی اور تقوی ملتا ہی اللہ کی مخلوق کا حال سنوارنے سے. اور میں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ کون ہے؟ الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. دین کو جھٹلانے والا وہی شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں سے نفرت کرتا ہے، بے سہارا لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اور مسکینوں، محتاجوں اور غریبوں کے کھانے، ان کی معاشی زندگی کی بحالی اور ان کی عزت نفس کی بحالی اور ان کے پیٹ میں جلتی ہوئی بھوک کی آگ کو بجھانے کی فکر نہیں کرتا. وہ اللہ کے دین کو جھٹلانے والا ہے. خواہ لاکھ سجدے کرتا پھرے، لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، وہ اللہ کے دین کو جھٹلانے والا ہے. یہ راہ تقوی ہے. فرمایا یہ جنت، یہ مغفرت، یہ بخشش اور اللہ کی خاص رحمت اس تقوی کے ذریعے نصیب ہوگی. ہمارا معاشرہ تقوی کی اس راہ کو چھوڑ چکا ہے. ہمارا نظام تقوی اور پرہیزگاری کی اس راہ کو چھوڑ چکا ہے. تاریخ منہاج القرآن کی دعوت یہ ہے کہ تقوی کے اس تصور کو ایک زندہ فکر اور زندہ نظام کے طور پر دنیا میں بحال کر دینا. تقوی کا یہ تصور، پرہیزگاری کا یہ تصور، بر کا یہ تصور، نیکی کا یہ تصور، دین کا یہ تصور ایک زندہ فکر اور زندہ نظام کے طور پہ دنیا میں بحال کرتے ہیں. الذین ینفقون فی السراء، جب کچھ ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی خرچ کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی صحابہ کرام کو، فرمایا تبوک کا موقع ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے خرچ کرو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لا کے حضور کے قدموں میں نشاور کر گئے، سب کچھ نشاور کر دی. ابو داؤد، ترمذی حدیث کی کتابوں میں درج. حضور علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، آقا دنیا کی تو ساری جو متاع تھی حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. ینفقون فی السراء، جو کچھ جب ہوتا ہے تو تب بھی خرچ کر دیتے ہیں، اور نہیں ہوتا تب بھی خرچ کرتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی خرچ کرتے ہیں. کیسے کہ حسنین کریمین کی علالت پر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سید عالم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حضور منت مانتے کہ حسنین شفا یاب ہو جائیں تو مولا تیرے لیے روزے رکھے. شفا یابی ہو گئی، روزہ رکھنے کا وقت آیا تو گھر میں کچھ نہیں، یہودی سے کچھ جو وغیرہ لے آئے قرض. ینفقون فی السراء والضراء، جب کچھ نہیں ہوتا تب بھی خرچ کرتے. قرض لے آئے، اس سے روکھی روٹی بنائی، افطاری کا وقت آیا اس سے افطار کر لیں گے روزہ، باہر آواز آئی کہ میں ایک مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو.
خود افطاری پانی سے کر لی، روٹی اٹھا کے مسکین کو دے دی۔ اگلا دن پھر افطاری کا وقت آیا، اسی قرض کی روٹی سے افطار کرنے لگے، پھر آواز آئی اسی وقت ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں کئی دن سے، پانی سے افطار کر لیا، پھر روٹی اس کو دے دی۔ تیسرا دن آیا، پھر آواز آئی ایک قیدی ہوں، غریب ہوں، بھوکا ہوں، پھر اسی کو دے دیا۔ ينفقون فی الدرہ، کچھ نہیں ہوتا تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ پاک نے حکم فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارا منشا یہ ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ان سے پیار ہے جو یتیموں، مسکینوں، اسیروں پر کھانا کھلا دیتے ہیں۔ لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ سے کسی شکر مندی کے خواہش مند نہیں ہیں، ہم نے تو اس لیے بھوک کو ترجیح دی ہے اور آپ کو کھلا دیا ہے تاکہ مولا راضی ہو جائے۔ اس کی ایک مسکراہٹ کے خواہش مند ہیں، اس کے مکھڑے کی جھلک کے خواہش مند ہیں۔ فرمایا تو متقی وہ ہیں جو خرچ کر دیتے ہیں، فراخی میں بھی، تنگ دستی میں بھی۔ بولیے ہم نے زندگی کا یہ راستہ اپنا رکھا ہے یا چھوڑ دیا ہے؟ بولیے جی، چھوڑ دیا۔ یہ آیتیں، یہ تقریریں، یہ حدیثیں تو تقریروں کے لیے، وعظوں کے لیے، سر دھرنے کے لیے، واہ واہ کے لیے، اس سے نظام نہیں بنانا چاہتے، اس سے معاشرہ تشکیل بولیے نہیں دینا چاہتے، صرف اس حد تک رکھنا چاہتے ہیں کہ آیتیں حدیثیں پڑھی اور کہا واہ اسلام کتنا اونچا دین ہے، قرآن کی تعلیمات کتنی اونچی ہیں، حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت اور صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ بس یہ واقعے سنا دیے، یہ حدیثیں پڑھ دیں، آیتیں پڑھ دیں، مگر ان کی عملی زندگی میں انہیں داخل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ معاشرے میں، نظام میں، نظام کو اس تعلیم پر استوار نہیں کرنے دینا چاہتے۔ تحریک منہاج القرآن اس جامد اور فاسد سوچ کو بدلنے کا نام ہے۔ یہ سوچ فاسد ہے، یہ سوچ فاسد ہے، باطل ہے، ظالمانہ سوچ ہے، منافقانہ سوچ ہے، اسلام سے انحراف پر مبنی سوچ ہے۔ اس سوچ میں تبدیلی کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ یہی مصطفی انقلاب ہے، یہ سوچ میں تبدیلی آئے گی، مصطفی انقلاب کا راستہ کھلے گا۔ اور پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جاتے ہیں، ساتھ ساتھ پھر انفرادی سیرت کی بھی اصلاح ہو رہی، غصہ پی جاتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ جب آپ ایسی سوچ لائیں گے، جب ایسی سوچ لائیں گے جس میں غریب کو اٹھانا ہوگا، جس میں غریب کو اٹھانا ہوگا، پسے ہوئوں کو اٹھانا ہوگا، کچلے ہوئوں کو اٹھانا ہوگا، تو وہ جو پیسنے والے ہیں، وہ جو کچلنے والے ہیں، وہ جو دبانے والے ہیں، وہ آپ پر برسیں گے، وہ آپ پر برسیں گے، آپ کو اذیت دیں گے، آپ کو گالی دیں گے، تانا دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، ایسی صورت ہوگی تو غصے میں نہیں آنا، غصہ پی جانا، غصہ پی جانا، اور انفرادی سیرت میں بھی غصہ پی جانا۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے آقا کو مکہ شہر سے ہجرت کرنے پر آمادہ کیا، 8 سال کے بعد جب مکہ فتح کر کے آقا فاتحانہ شان کے ساتھ وادی مکہ میں داخل ہوئے، تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کاظمین الغیظ کا نظارہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ننگی تلواروں سے اس رات آقا کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے، اور جس عالم میں حضور اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے، انہی میں سے ایک کافر مدینہ میں اپنے کام کے لیے آتا ہے، مدینہ طیبہ میں سارا دن کام کاج کر کے فارغ ہوتا ہے، رات بسر کرنے کی جگہ نہیں ملتی، ہر طرف تلاش کرنے کے بعد بالآخر اسے پناہ گاہ پھر بارگاہ مصطفیٰ نظر آتا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، میں نے رات گزارنی، فرمایا ٹھہر جاؤ، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کھانے کو چاہیے،
آقا کے گھر اس رات بکریاں ہیں، کم و بیش 7 بکریاں ہیں، اپنے دست اقدس سے ایک بکری کا دودھ دوہ کر لا کے پلاتے ہیں، وہ پی جاتا ہے، کہتا ہے ابھی اور بھوک ہے اور لا دیں، دوسری بکری کا دودھ دو کر پلاتے ہیں، پی جاتا ہے، تیسری کا پلاتے ہیں، ساری بکریوں کا دودھ دو کر اس مسافر کو، اس دشمن کو، اس ننگی تلوار سے محاصرہ کرنے والوں میں سے ایک دشمن کو پلا دیتا۔ اور اہل بیت نبوت اس رات فاقے کے ساتھ سو جاتے، وہ سارا دودھ پی کر آقا اور آقا کے اہل خانہ کو فاقے میں چھوڑ کر سویا، وہ بھی ساری رات سوچتا رہا، اور آقا بھی فاقے کے مزے لیتے رہے اور خاندان نبوت بھی مزہ لیتا رہا۔ صبح ہوئی، آقا اٹھے، ادھر فجر طلوع ہوئی، ادھر اس خوش قسمت کی صبح ایمان طلوع ہو گئی۔ آقا آئے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بس اس عمل کو دیکھ، اب حضور نے پھر صبح دودھ پیش فرمایا، ایک بکری کا دودھ پیش فرمایا، اور اس کے بعد چونکہ رات کا معمول دیکھا تھا، فرمایا دوسرا لاؤں بکری کا دودھ؟ عرض کرتا ہے حضور نہیں، بس وہ کفر کی حالت تھی کہ پیٹ میں دودھ پڑتا جاتا تھا، سیری نہیں ہوتی تھی، اب جب سے ایمان آیا ہے تھوڑا پی کر بھی سیراب ہو گیا، تھوڑا پی کر بھی سیراب ہو گیا۔ تو والکاظمین الغیظ، غصے میں نہیں آتے، بدلہ نہیں لیتے، شفقت کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں۔ غصہ اسی طرح کافر آتا ہے، رات کو کچھ تکلیف ہے اسے، حضور علیہ السلام بستر بچھا دیتے ہیں، ہے کافر مکہ کا، بستر بچھا دیتے ہیں، وہ حضور کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلیظ کر کے چلا جاتا ہے اور ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے، تلوار بھی چھوڑ جاتا ہے، راستے میں اسے تلوار یاد آتی ہے کہ وہیں بھول آیا، وہ تلوار لینے کے لیے پلٹتا ہے۔ صبح ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ نبوت میں حاضر ہے، دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی گرا رہے ہیں اور آقا اپنے دست پاک سے اس کی غلیظ کی ہوئی چادر کو دھو رہے ہیں۔ جب وہ سامنے آتا ہے حضور دیکھ کر غصہ نہیں کرتے، ناراض نہیں ہوتے، فرماتے ہیں بھی تمہیں تکلیف تھی مجھے بتاتا، تیرا علاج کرتے، اور دیکھ تو تلوار بھول گیا ہے، یہ تلوار لے جا۔ بس والکاظمین الغیظ کا یہ عالم دیکھ کر وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے پالتے ہیں، اناد پالتے ہیں، بغض پالتے ہیں، کینہ پروری کرتے ہیں، اور پھر دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، دعویٰ روحانیت کا کرتے ہیں، دعویٰ تقویٰ کا کرتے ہیں، دعویٰ دینداری کا کرتے ہیں۔ دینداری ایک کردار کا نام ہے، خالی نعرہ بازی کا نام نہیں ہے۔ والعافین عن الناس، ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ آقا 8 سال کے بعد پے در پے جنگوں کے مرحلوں سے گزر کر جب اس شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آؤ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں آزاد کیا جاتا، معاف کر دیتے۔ یہ کردار ہے، اس کردار سے اسلامی انقلاب آئے گا۔ بتانا چاہتا ہوں اے مصطفی انقلاب کے جیالو اور مصطفی انقلاب کے سپاہیوں، جب تک آپ کے کردار میں انقلاب نہیں آتا، آپ کی سیرتوں میں کردار انقلاب نہیں آتا، آپ کے مزاج میں انقلاب نہیں آتا، آپ کے عمل میں انقلاب نہیں آتا، آپ کے برتاؤ میں انقلاب نہیں آتا، آپ کے اخلاق میں انقلاب نہیں آتا، آپ کے شب و روز میں انقلاب نہیں آتا، اس وقت تک کہ جب تک آپ کے اندر انقلاب نہیں آتا، باہر کی دنیا میں، باہر کے معاشرے میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ آؤ عہد کرو اس تربیتی اور روحانی اجتماع میں، تاریخ منہاج القرآن کا دم بھرنے والوں، انقلاب مصطفی کے لیے جوانیاں لٹانے کا دم بھرنے والوں، جوانیاں لٹانا بات کی بات ہے، پہلے کردار بدل دو، کردار بدل دو، جوانیاں لٹنے سے پہلے انقلاب آ جائے گا۔ سیرتوں کو بدل ڈالو، گردنیں کٹنے سے پہلے انقلاب آ جائے گا، زندگیاں ختم ہونے سے پہلے انقلاب آ جائے گا۔
اندر کی کیفیات بدل ڈالو، اپنے من بدل ڈالو، دلوں کی دنیا بدل ڈالو، باہر کی دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ اندر بدلے بغیر باہر کے نظام کو بدلنے کی تمنا کرنا، اس سے بڑا دھوکہ، دجل اور فریب کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ہمارا من نہ سنورا تو جتنے نعرے لگاتے پھریں، جتنے جھنڈے اٹھاتے پھریں، جتنے جلسے کرتے پھریں، جھنڈے اٹھا لینے سے، نعرے لگانے سے، جلسے کرنے سے انقلاب نہیں آتے۔ انقلاب آپ کی جبینوں میں آنے چاہیے۔ یہ جبینیں سجدوں کے لیے تڑپیں، آنکھیں عشق الہی میں روہیں، دل غم مصطفیٰ میں تڑپے، من ذکر الہی سے منور ہو، روح معرفت الہی سے روشن ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس تحریک کے جیالو، من بدل ڈالو، باہر خود بخود بدل جائیں گے۔ اور فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس راہ پہ چلیں تو صحیح، جس راہ پر چلنے والوں سے مولا محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ محبت کرنے لگ جائے تو پھر حالات اور زمانہ ان اللہ کے محبوبوں کے ہاتھوں سے کیوں نہیں بدلے گا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اندر کے نظام کو بدلیں، اور اندر کے نظام کے بدلنے سے باہر کے نظام کو بدلنے کے لیے قوت ملے گی۔ جن کا اندر کا نظام بدل جائے، باہر ایک کیا لاکھ فرعون بیٹھے ہوں، لاکھ قارون بیٹھے ہوں، لاکھ جاگیردار بیٹھے ہوں، لاکھ وڈیرے بیٹھے ہوں، لاکھ سرمایہ دار بیٹھے ہوں، لاکھ سمگلر ہو، ڈاکو ہو، لٹیرے ہو، اور وہ جسموں کو ریزہ ریزہ کرنے پر تل جائیں، مگر اندر کا نظام بدل جائے، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا اور باہر کا نظام بدلتے رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت مصطفی انقلاب کی راہ روک نہیں سکتی۔ صرف اندر بدلنے کی کوشش کرو، اندر بدلنے کی کوشش کرو۔ اور میں کہا کرتا ہوں، جو اپنی راتیں اچھی کر لیتے ہیں ان کے دن خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں۔ جن کی راتیں اچھی ہو جاتی ہیں ان کے دن ہائے ہائے خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں۔ میدان کربلا میں جوانیاں لٹانے والوں سے سبق سیکھو۔ وہ چمکتی تلواریں جن سے صبح علی اصغر اور علی اکبر کی گردنیں کٹنے والی تھیں، ان تلواروں کی چمک دمک دیکھ رہے تھے، مگر دیکھنے کے باوجود جبینیں اس عاشورہ کی رات سجدے میں جھکی تھی، خیموں میں تلاوت ہو رہی تھی، زبانوں پر اللہ کے قرآن کی تلاوت تھی، جبینیں سجدوں میں جاتی تھیں، ذکر الہی تھا، عبادت تھی، طاعت تھی، صبر تھا، شکر تھا۔ رات ساری خود کو چارج کرتے تھے، ہائے ہائے ہائے، رات خود کو چارج کرتے تھے، طاقت بھرتے تھے، اپنے اندر قوت بھرتے تھے، دن کو اس قوت سے لڑتے تھے، رات کو قوت اور انرجی پیدا کرتے تھے، دن کو اس قوت سے لڑتے تھے۔ یہ شان تھی صحابہ کی۔ کسی نے پوچھا آقا نے جو جماعت تیار کی صحابہ کی اور اہل بیت کی، وہ کیسے لوگوں کی؟ تابعین فرمانے لگے کہ وہ جماعت ایسی تھی کہ ان کی راتیں مسلح کے پیٹھ پر بسر ہوتی اور دن گھوڑے کی پیٹھ پہ بسر ہوتی۔ راتیں مسلح کی پیٹھ پر گزرتی، دن گھوڑے کی پیٹھ پر گزرتے۔ حاضرین محترم، تحریک منہاج القرآن یہ دعوت ہے کہ اپنی زندگی میں وہ انقلاب لاؤ، اور خاص طور پہ نوجوانان ملت اپنی جوانیوں کو سنبھالو۔ وقت ہے اپنی جوانیوں کو سنبھال لو، اپنی جوانیوں کو سنوار لو، اپنی جوانیوں کو خوبصورت کر لو، جوانیوں کو پاکیزہ کر لو، جوانیوں کو روشن کر لو، اور جوانیوں کو سرچشمہ بنا لو اس قوت اور طاقت کا۔ اور یہ کیسے بنے گا سرچشمہ؟ اس طرح کے تہجد اور جہاد کو جمع کرنا، تہجد اور جہاد کو جمع کر لو۔ راتیں تہجد کی آئینہ دار بن جائیں، دن جہاد کی آئینہ دار بن جائیں۔
راتیں تہجد کی آئینہ دار ہو جائیں، دن جہاد کی آئینہ دار ہو جائیں، رات اندھیرا پڑے تو مسلح پر گر پڑو اور رو رو کر رب کو مناؤ، دن آئے تو فولاد سے سختر ہو جاؤ اور بڑے بڑے فرعونوں کو کچل کے رکھ دو۔ اللہ کے حضور پیش ہو مسلح پر تو روئی سے بھی نرم کمزور نظر آؤ، روئی سے بھی نرم اور کمزور نظر آؤ، اور یوں تڑپو جیسے ابھی پگھل جاؤ گے، اور جب دین کے دشمن کے سامنے جابر اور مسترد کے سامنے آؤ تو یوں ٹکرا جاؤ کہ پہاڑ اور فولاد بھی آپ کی قوت کے سامنے لرزا جائیں۔ یہ کردار مصطفی ہے، یہ کردار ابو بکر ہے، یہ کردار عمر ہے، یہ کردار عثمان ہے، یہ کردار علی شیر خدا ہے، یہ کردار حسین ہے۔ اس کردار کو زندہ کرنے کی دعوت تحریک منہاج القرآن۔ تو میں اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، پھر جب لوگ ایسے ہو جاتے ہیں تو گناہ تو پھر بھی زندگی سے ہو جاتا ہے، انسان جو ہوا، فرمایا ایسے بن جاؤ کہ اللہ تم سے پیار کرنے لگے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ وہ لوگ ہیں متقی کہ اگر ان سے کوئی بڑا گناہ بھی ہو جائے، کھلا گناہ، معاشرتی گناہ بھی ہو جائے، یا جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، غلطی کر بیٹھیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اس گناہ میں پھنسے نہیں رہتے، اس غلطی پر ڈٹے نہیں رہتے، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کوئی نافرمانی کر بیٹھے ہیں بھول کر، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، دو چیزیں بیان کی، گناہ کر بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے لگے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے حضور ہر وقت مانگنے لگیں تو جواب میں فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ گارو مایوس نہ ہو جانا، اللہ کے سوا کون بخشنے والا ہے؟ اللہ کا کام ہی بخشنا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب فرما دو اے میرے گناہ گار بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے گناہ گار، میرے حبیب ان کو میرے بندے کر کے پکار، اے میرے گناہ گار بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ نوجوانان ملت، یہ بات آپ کی طرف خاص طور پہ متوجہ ہو کر عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ زمانہ بڑا قیمتی زمانہ ہے، عمر بیت گئی، بال سفید آ گئے، بڑھاپا آ گیا، اس وقت سنورے تو کیا سنورے، اس وقت کا سنورنا اللہ قبول کرے گا مگر اتنا کام نہیں آئے گا جتنا اس جوانی کے دور میں سنورنا ہے۔ بھول جاؤ ان جھوٹی لذتوں کو، ان کلبوں کو، ان سینما گھروں کو، ان جھوٹے نشوں کو، گندی مجلسوں کو، گندی صحبتوں کو، فحاشی اور عریانی کے نشوں کو بھول جاؤ، ان میں کچھ نہیں رکھا۔ ذکر الہی کی شراب پی کر دیکھو، اس کا نشہ بڑا نشہ ہے۔ عشق رسول کی شراب پی کے دیکھو، اس کا نشہ بڑا نشہ ہے۔ اور جسے حب الہی اور عشق رسول کا نشہ چڑھ جاتا ہے، دنیا کا کوئی نشہ پھر اس کو بے نیاز، اس کو متوجہ نہیں کر سکتا اپنی، مگر یہ عمر ہے اس نشے کو پا لو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ دن آ جائے، اس تحریک سے وابستہ جوان اور آقا کی امت کے جوان، حضور علیہ السلام کی امت کے جوان، اگر انہیں رونے والی آنکھیں مل جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے تڑپنے والے دل مل جائیں، اور وہ راتیں انہیں نصیب ہوں کہ مصلے پر سجدہ ریز ہوں تو زمین آنسوؤں سے تر ہو جائے، پھر یہ جوان جس راہ پر نکل کھڑے ہوں گے کوئی ان کی راہ روک نہیں سکے۔ اپنی جوانیوں کو بدل ڈالو، عہد کرو
जवानियों को बदलने का, जिंदगियों को बदलने का, अपने आमाल और अहवाल को बदलने का, मन की कैफियत को बदलने का। और मैं ये बता देना चाहता हूं, ये कैफियत नहीं बदलोगे, जमाना नहीं बदलेगा, हालात नहीं बदलेंगे। इनकलाब आता है मगर तब जब मन से इनकलाब उठता है, अंदर से हूक उठती, अंदर से आग उठती है, बाहर हर जुल्म के फिर जो खिरमन हैं और हर जुल्म के बड़े बड़े अंबार जल जाते हैं, खसो खाशात की तरह उड़ जाते हैं। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं और सच्ची तौबा करते हैं, और ऐसी तौबा कि फिर पलट कर गुनाह नहीं करते, पलट कर गुनाह नहीं करते। ये अज़्म की बात है, ये फ़कत बोलिए अज़्म की बात है। उन जवानों को याद करो जो रूम फतह करने की एक जंग में गिरफ्तार हो गए। ईसाई बादशाह ने पकड़ लिया उन जवान भाइयों को, उन्हें कहा मजहब बदल डालो। उन्होंने कहा नहीं बदले। आग पर तपते हुए तेल की कड़ाह में डाला, एक को शहीद कर दिया, एक भाई की आंखों के सामने वो कोयले की तरह खत्म। दूसरे भाई से कहा तुम्हारा अंजाम भी यही होगा, वरना मजहब छोड़ दो, इस्लाम ईसाई हो जाओ। उसने कहा हम इस अंजाम से डरने वाले लोग नहीं, इस अंजाम को चाहने वाले लोग। हम मौत से डरते नहीं, मौत से प्यार करते। देर न कर, डाल दे आग में। उसके वजीर आजम ने पकड़ लिया। उसने कहा एक जवान बड़ा कीमती जवान था गया, इसे मेरे हवाले कर और मुझे मोहलत दे, मैं इसे ईसाई करके लाऊंगा। दे दिया। उसने अपनी जवान बेटी दोशीज़ा के सपुर्द किया और कहा बेटी 40 दिन और 40 रातें ये जवान तुम्हारे सपुर्द करता। महल है, बागात हैं, चश्मे हैं, नहरें हैं, मेवे हैं, ऐशो आराम की हर शय है, कोई पाबंदी और कदगन नहीं। 40 दिन और रातें हैं, तनहा दोनों इकट्ठे रहना, बस इसको ईसाई देखना चाहता। उस जवान बेटी ने कहा अब्बा जान ये तो बड़ी मोहलत आपने दे दी। उसे अपने हुस्न पर, जमाल पर, अपनी पुरकशिश शख्सियत पर नाज था। उसने कहा मैं 1 हफ्ते के अंदर इसे बदल दूंगा। दोनों महल में रहने लगे। सुबह होती वो जवान रोजा रख लेता और सारा दिन उसका थोड़े आराम के साथ बकिया तिलावत में गुजर जाता। वो सारी धज कर आके उसके सामने बार बार बैठती, उसे मुतवज्जे करने की हर मुमकिन कोशिश करती मगर न कर सकती। फिर उसे ख्याल आता कि चलो रात छा जाए तो अब कुछ हरबा इस्तेमाल करती हूँ। रात आती, वो इफ्तार करने के बाद मुसल्ले पर खड़ा हो जाता, उसकी आंखें छिम छिम बरसती, इबादत करता, नवाफिल पढ़ता। रात को भी हरबे नाकाम हो जाते, दिन को भी। यूं दिन भी बीते गए, रात भी बीतती गई। उसने हर कोशिश की, नाकाम हुई, और जवान फकत उसकी निगाह भी अपनी तरफ एक बार मुतवज्जे न कर सकी। 40 दिन गुजर गए। आखिरी रात आई, सुबह बाप को रिपोर्ट देना थी। फिर सज धज के मुसल्ले के सामने आ बैठी। वो नवाफिल में है, कभी तिलावत करता है, कभी नवाफिल पढ़ता है, आंसू आंखों से रवा है। ये सामने बैठी, इसने कहा खुदा के लिए जवान एक नजर तो ऊपर कर, मुझे देख तो सही। तो नहीं देखते। उसके बाद ये पूछती है जवान तू जीत गया, मैं हार गई, ये बता वो हसीन कौन है और वो हुस्न कौन सा हुस्न है जो तेरी आंखों में समा गया है और जिसने तुझे इतना बेनियाज कर दिया है कि 40 दिन और रातें गुजर गईं, एक आंख उठा के तूने मुझे नहीं देखा। उस वक्त उस जवान ने निगाह उठाई। उसने कहा जिनकी निगाहों में गुंबद खजरा के हंसी के जलवे समा जाते हैं वो किसी और हंसी को देखना गवारा नहीं करते। उस वक्त उस दुशीज़ा को समझ में आई कि हुस्न की हकीकत क्या है। वो कदमों में गिर पड़ी। उसने कहा मुझे भी उस हंसी का मतवाला कर ले। नौजवानों, मेरी आरज़ू तो फकत इतनी है कि आज आपकी जवानियों में वो कैफियत पैदा हो जाए, गुंबद खजरा के हंसी के वो जलवे समा जाएं
آقا کی زلفوں کے وہ پرپیچ زلفیں، وہ کنڈل والی زلفیں سما جائیں، آقا کی جبین اور رخسار کے جلوے سما جائیں، آقا کو حسن سراپا سما جائے، آقا کے حسن و جمال کی کیفیتیں سما جائیں، شہر مدینہ کی فضاؤں کی لذت سما جائے، گنبد خضرا کی چھاؤں سما جائے، رنگی سنہری جالیوں کے جلوے سما جائیں، آقا کے تذکرے سما جائیں، اور آقا کی وہ محبتیں سما جائیں کہ دنیا کی ساری محبتیں بھول جاؤ، ساری لذتیں بھول جاؤ، ساری چاہتیں بھول جاؤ، سارے نشے بھول جاؤ، پھر تلوار چل جائے، گولیاں چل جائے، کچھ ہو جائے دنیا کا، نہ کوئی خوف تمہیں لرزا سکے اور نہ کوئی لالچ اور کوئی محبت تمہارے قدموں میں ڈگمگا، تمہارے قدموں کو ڈگمگا سکے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، پھر ایسے لوگوں کی جزا ہے اللہ کے حضور سے مغفرت ملتی ہے، جنتیں ملتی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، اور پھر ان سب چیزوں سے بڑھ کر بخشش، مغفرت اور جنتیں، یہ تو درمیانی نعمتیں ہیں، ان سے بڑھ کر ونعم اجر العاملین، اور ایسی محنت اور عمل اور مشقت کرنے والوں کا تو اس سے بھی بڑا اجر ہے، اس سے بھی اونچا اجر ہے۔ کیا خبر اونچا اجر کیا ہے؟ قرآن نے کئی جگہ سمجھا دی یہ بات، اور حدیث پاک نے تو قدا کھول لیا کہ اس سے اونچا اجر یہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے تمہاری نگاہیں ترستی ہیں اور جن چیزوں کو حسین سمجھ کر دیکھتے ہو، یہ تو چیز کچھ نہیں، فرمایا وہ اجر ہم نے محفوظ کر رکھا ہے کہ نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا، نہ کسی نگاہ نے اسے تکا، نہ کسی کو گمان آیا، اور وہ اجر یہ ہے کہ پھر جب چلو گے یہاں سے تو پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور حسن جمال ایزدی رب ذوالجلال کا حسن لا زوال بے نقاب تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے، اور تم پھر لذت لوگے اس جمال کے دیدار سے۔ یہ چیزیں بتا کر پھر فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، لوگوں تم سے پہلے بڑے واقعات گزر گئے، بڑے بڑے اونچے محلوں والے گزر گئے، بڑے بڑے جھوٹے خدائی کے دعوے کرنے والے گزر گئے، بڑی بڑی طاقتوں والے گزر گئے، بڑی بڑی سلطنتوں والے گزر گئے، بڑے بڑے جابر مستبد گزر گئے، بڑے بڑے ظالم گزر گئے، ان کی تباہیوں کے، بربادیوں کے، ہلاکتوں کے بڑے بڑے اندوہناک اور عبرتناک واقعات گزر گئے۔ فسیروا فی الارض، ان عبرتوں کو بھول جانے والے انسان، ان عبرتناک انجاموں کو بھول جانے والے انسان، فسیروا فی الارض، ذرا زمین میں گھوم، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا انجام بڑا برا گزرا ہے۔ گھومو زمین میں، دیکھو کس طرح بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئی، کس طرح بڑے بڑے فرعون غرق کر دیے گئے، کس طرح بڑے بڑے قارون برباد ہو گئے، کس طرح بڑے بڑے جابر مستبد حکمران تباہ ہو گئے، کس طرح خدائی کے جھوٹے دعوے کرنے والے نیز تو نابود کر دیے گئے، ان کی نسلیں برباد ہو گئیں۔ گھوم کے دیکھو کہ اللہ کے پیغام کو اور حق کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ تو میں ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے کھلا بیان ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہدن، اور رہنمائی ہے، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ حقیقت بیان کر کے پھر راہ حق میں چلنے والے انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ارے مصطفی انقلاب کے جیالوں اور تحریک منہاج القرآن کے سپاہیوں اور حق کے غلبے کی آرزو رکھ کر زندگی بسر کرنے والوں اور حق کی خاطر جوانیاں زندگیاں قربان کرنے کی تمنا کرنے والوں، سنو، تمہاری راہ میں مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی،
مصائب آئیں گے، آلام آئیں گے، دکھ درد بڑی داستان ہے۔ میرے انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہ راہ حق ہے، یہ کوئی پھولوں بری سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بری راہ ہے۔ یہاں آندھیاں ہوں گی، یہاں طوفان ہوں گے، یہاں جکڑ ہوں گے، یہاں مشکلیں ہوں گی، یہاں اندھیرے ہوں گے، گراؤ ہوگا، سب کچھ ہوگا، جانیں جائیں گی، خون جائے گا، عزتیں لٹیں گی، تہمتیں ہوں گی، میدان کربلا سے سبق سیکھو، سب کچھ ہوگا۔ اتنا حوصلہ رکھتے ہو تو اس راہ پر قدم رکھو، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، فرمایا ولا تہنوا، سب کچھ ہوگا مگر ہمت نہ ہارنا، سب کچھ ہوگا مگر ہمت نہ ہارنا، ولا تحزنوا، اور غم زدہ نہ ہو جانا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سچے مومن بن جاؤ گے، ہم کامیابی کو لا کر تمہارے قدموں میں گرا دیں گے، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، کامرانیاں تمہاری راہ میں بچتی چلی جائیں گی، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، بس ہمت نہ بنو، بزدل نہ بنو، غم زدہ نہ بنو، تھکو نہیں، ہارو نہیں، بیٹھو نہیں، چلتے رہو، چلتے رہو، بھروسہ کرو اللہ پر، توکل کرو اور مومن بن کے چلو، وقت آئے گا کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ صحابہ کرام کو متوجہ کیا قرآن مجید نے جب غزوہ احد میں ایک عارضی شکست آ گئی، مصائب آ گئے، صحابہ زخم خوردہ ہو گئے، جب مورچے سے کچھ صحابی ہٹ گئے مال غنیمت کے لیے، کفار نے، مشرکین کے لشکر نے دوبارہ حملہ کر دیا، اس حملے میں آقا کا چہرہ پاک بھی زخمی ہوا، حضور کے دندان مبارک پر بھی ضرب آئی، اس کے کونے گر گئے، شہید ہوئے، صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، میدان کی کایا پلٹ گئی، ایک عجیب بھگدڑ مچ گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت سے زخم خوردہ ہو گئے۔ یہ ایک عارضی ہنگامی اس مورچے کی شکست تھی، یہ ایک مورچہ تھا، عارضی شکست آئی میدان احد میں، زخم آئے، پریشانی آئی، نقصان پہنچا، بعض نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور بعض منافق مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، بزدلی پھیلانے کے لیے، اضطراب پھیلانے کے لیے، وسوسہ پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کی کمر ہمت کمزور کرنے کے لیے افواہیں پھیل گئیں کہ مسلمان حق پر ہوتے تو شکست کیوں آتی، مسلمان حق پر ہوتے تو شکست کیوں آتی، خود پیغمبر اسلام میدان جنگ میں تھے پھر بھی شکست آ گئی، خود بھی زخمی ہو گئے، کافروں کا ہاتھ اونچا ہو گیا، صحابہ شہید ہو گئے، اس مورچے پہ شکست کیوں آئی، ایک پریشانی پھیل گئی، ذہن میں ایک الجھن کھڑی ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر عارضی طور پر تمہیں زخم آئے ہیں، پریشانی آئی ہے، اس مورچے کی شکست آئی ہے، دکھ آیا ہے، کوئی بات نہیں، اسی طرح کے زخم، اسی طرح کی شکست ان سے پہلے میدان بدر میں دشمنوں کو بھی تو آ چکی، ان کو بھی تو آ چکی۔ یہ مورچے کی شکستیں نہیں ہوتی، یہ زخم حقیقی زخم نہیں ہوتے، یہ نقصان حقیقی نقصان اور خسارے نہیں ہوتے۔ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ مصائب و آلام کے مقرر دن ہیں، یہ ہم بعض مصلحتوں کی وجہ سے، بعض حکمتوں کی وجہ سے لوگوں میں گھماتے رہتے ہیں۔ یہ ظاہری شکست، نقصان اور پریشانیوں کے دن کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں، کبھی اس لشکر کو آتے ہیں، کبھی اس لشکر میں آتے ہیں، کبھی اس فوج اور اس جماعت میں آتے ہیں، کبھی اس فوج اور اس جماعت میں آتے ہیں۔ تلک الایام، یہ مصائب و آلام، پریشانیوں، ظاہری شکستوں اور تکلیفوں، مصیبتوں کے مقرر دن ہیں جو ہم گھماتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے گھماتے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ پرکھ فرمانا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے
کہ سچے اور پکے ایمان والے کون. اچھے دنوں میں ایمان کی پرکھ نہیں ہوتی، ہر وقت فتح ہی فتح ملے، ہر وقت ہاتھ اوپر رہے، ہر وقت دشمن کمزور رہے اور ہر مورچہ آپ جیتتے رہیں، ایمان اور استقامت اور صبر کی آزمائش نہیں ہوتی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ہم پرکھنا چاہتے ہیں کہ سچے ایمان والے کون ہیں، ہم جانچنا چاہتے ہیں کہ توڑ جانے والے کون ہیں اور موڑ پر رہ جانے والے کون ہیں. جانچنا چاہتے ہیں، ان دنوں میں سے اس لیے گزارتے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اگر ایسی ظاہری شکستوں کا ماحول نہ بنے تو پھر جو ہم شہادت کا رتبہ بعضوں کو دینا چاہتے ہیں وہ کیسے ملے؟ بعضوں کو شہید بنانا چاہتے ہیں، درجے شہادت کے دینا چاہتے ہیں، اور آنے والوں کے لیے بعضوں کو ایک نشان، عظمت کا نشان بنانا چاہتے ہیں، صداقت کا گواہ بنانا چاہتے ہیں، راہ حق کی علامت بنانا چاہتے ہیں. واللہ لا يحب الظالمین، اور ظاہراً کسی مورچے پر تکلیف، مصیبت، نقصان اور خسارہ بھی ہو جائے اور ظالموں کے ہاتھوں نقصان بھی ہو جائے تو نقصان دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ کہیں اللہ نے ہمیں چھوڑ تو نہیں دیا. فرمایا نہیں، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تمہیں تو جانچنے آزمانے کے لیے ان مرحلوں میں سے گزارتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ پاک اس ذریعے سے یہ بھی کرتا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کو پاک صاف کر دے، پاک صاف کر دے، تاکہ ذرہ بھر بھی اس سفر حق میں اگر کوئی لالچ، کسی کے اندر لالچ کا میل تھا، حق بھی تھا باطل بھی تھا، اللہ کی رضا بھی تھی اور منفعت کا خیال بھی تھا، اللہ کی رضا بھی تھی اور کوئی فائدہ بھی تھا، اللہ کی رضا بھی تھی اور کسی دنیاوی مفاد کا خیال بھی تھا، یہ جو ملی جلی کیفیت تھی. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ان مرحلوں میں سے گزار کر، ضربیں دے دے کر، جھٹکے دے دے کر، مصائب و علام کی چکی میں پیس پیس کر، زخم اور چوٹیں لگا لگا کر اللہ تمہارے ایمان کو صاف کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے، تاکہ ہر قسم کی میل کچیل نکل جائے اور تمہارا ایمان چمکتے ہوئے سورج کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے. اور جب تمہارا ایمان اس درجے پر پہنچے گا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تب تم کافروں کو جڑ سے کاٹ دو گے، دین کے دشمنوں کو کاٹ دو گے، صحابہ سے فرمایا. اور یہی تعلیم حضور کی امت کے لیے کہ ایمان اتنا چمکے گا، اتنا صاف ہوگا، اتنا نکھرے گا، سیرتیں اتنی پاک ہوں گی، کردار اتنے مضبوط ہوں گے، اور وہ نہیں ہوتے جب تک ان چکیوں میں سے پس پس کر نہ نکلیں، اٹھالیوں میں سے آگ پر پگھل پگھل کر جب تک نہ نکلیں. ایمان کا سونا تب تک خالص نہیں ہوگا، اور جب یہ خالص ہو جائے گا پھر تمہارے ہاتھوں باطل، طاغوتی، سامراجی اور استعماری طاقتیں کٹیں گی، مریں گی. اور فرمایا اے تحریک منہاج القرآن کے سپاہیوں اور مصطفی انقلاب کے جیالو، بے صبری کرنے کا وقت نہیں، بے صبری نہ کرو. بے صبری مرد مومن کی شان نہیں، گھبرا جانا مومن کی شان نہیں. جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی مشکل سے ملتی ہے، سستی شے آسانی سے ملتی، قیمتی شے مشکل سے ملتی. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو اور یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہیں بغیر تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں، ضربوں اور زخموں کے بغیر سیدھا اٹھا کر جنت میں ڈال دیا جائے؟ زخم، چوٹیں لگائے بغیر، کبھی ڈبائے کبھی تیرائے بغیر، ان مصیبتوں اور آلام کی چکیوں میں سے گزارے بغیر، ان بٹیوں میں سے گزارے بغیر، ان مشکلات اور رکاوٹوں اور تانوں اور تشنیوں، ان تیروں کے زخم تمہیں دلائے بغیر سیدھا جنت میں اور اعلیٰ انجام پر پہنچا دیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، ابھی تو جو تم میں سے جہاد کر رہے ہیں، ابھی تو تم نے جوانیاں لٹانے کا نعرہ لگایا ہے، دیکھیں بھی تو کہ لٹاتے بھی ہو یا نہیں. لٹنے کا وقت کب آیا ہے؟ آ گیا ہے وقت؟ بولیے آیا ہے؟ ابھی تو ہمارا صرف نعرہ ہی ہے جوانیاں لٹائیں گے،
وقت آئے گا رب ذوالجلال یہ بھی دیکھے گا کہ کون فقط نعرے تک رہتا ہے اور کون علی اکبر کے خون کی طرح اپنی گردن رنگ لیتا. ابھی تو کچھ دیکھنا ہے اللہ نے. ابھی تو الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اور جو لوگ دل و جان سے رب اللہ کو مانتے ہیں، ممکن ہی نہیں کہ پھر مصائب میں گرے نہ، مشکلات کے حملے نہ ہوں. رب کو اللہ ماننا اور اللہ کو رب ماننا اور سچے دل سے ماننا کیا ہے؟ ہر باطل کا انکار ہے. پوچھو اس حقیقت کی خبر میدان مینا کی اس مجلس سے جب مدینہ سے آئے ہوئے 72 لوگوں کا قافلہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر کے اسلام قبول کر رہا تھا. حضرت عباس بن عبادہ انصاری اٹھے اور فرمانے لگے، لوگوں تم نے کلمہ پڑھا ہے اور دست مصطفیٰ میں بیعت کی ہے اور مسلمان بننے لگے ہو، آؤ تمہیں بتا دوں کہ بیعت اسلام ہے کیا، اسلام کی بیعت کیا ہے. فرمایا انکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسود من الناس، مصطفیٰ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے ہر سرخ و سفید سامراج کے خلاف ٹکرا جانا ہے، ہر ظالم باطل طاغوتی طاقت کے خلاف ٹکرا جانا ہے، خود کو میدان کارزار میں اتار لینا ہے. یہ سمجھو کہ مصطفیٰ سے اسلام کی بیعت بھی ہو اور سامراج سے سمجھوتا بھی ہو، اسلام کی بیعت بھی ہو اور باطل طاغوتی طاقتوں سے سمجھوتا بھی ہو، اس طرح اسلام نہیں چلے گا. جب بیعت ہو چکی تو اہل مدینہ اب صحابہ بن گئے. اب کیا بن گئے؟ یثرب سے آئے تھے، یثرب کے لوگ اب صحابہ بن گئے. بیعت ہو چکی تو انہوں نے ایک دعوت پیش کی، آفر کی، عرض کی آقا ہماری خواہش ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جا. اس وقت تو یثرب تھا، مکہ چھوڑ کے یثرب آ جا، ہم اپنا شہر، اپنی بستی، اپنی نگری آپ کے قیام کے لیے پیش کرتے ہیں، ہمارے ہاں آ جا. دعوت. اس پر معلوم ہے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے شہر آنے کی دعوت دینے والوں، مجھے اپنے نگر میں آنے کی دعوت دینے والوں اور مجھے اپنی بستی کو مرکز بنانے کی دعوت دینے والوں، بتاؤ گردنیں کٹواؤ گے؟ اٹھائیے سیرت کی کتابیں، سیرت ابن ہشام پڑھیے، حدیث دیکھ. آقا نے فرمایا مجھے یثرب آنے کی دعوت دینے والوں، مال لٹاؤ گے، عزتیں گواؤ گے، گردنیں کٹاؤ گے، اپنے خون بہاؤ گے؟ یہ سوال کیے آقا نے. ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، بات تو اپنے شہر آنے کی دعوت کی ہے، فرما رہے ہیں گردنیں کٹواؤ گے، مال لٹاؤ گے. اپنے شہر میں آنا اور گردنیں کٹوانے کا کیا تعلق؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کیا ہے. انہوں نے اسلام بارگاہ مصطفیٰ سے سیکھا تھا، بارگاہ مصطفیٰ سے سیکھا تھا. وہ سمجھتے تھے آقا کے یہ سوال نے انہیں پورا شعور دے دیا، اور شعور یہ تھا کہ مصطفیٰ کو لے جانا یہ سودا آسان نہیں ہے. گردنوں کے عوض مصطفیٰ ملیں گے، گردنوں کے عوض مصطفیٰ ملیں گے. سو مبارک ہو اے اہل یثرب جو اہل مدینہ بن گئے، تمہیں تمہارے بخت اور نصیب پر کہ انہوں نے گردنیں کٹوانے کا وعدہ کر لیا اور گردنوں کے عوض مصطفیٰ کو لے گئے. گردنوں کے عوض مصطفیٰ کو لے گئے، گردنوں کے عوض یثرب کو مدینہ بنا گئے، گردنوں کی قربانی کے عوض حضور کو لے گئے، حضور کا سودا جیت گئے. آج چاہتے ہو کہ حضور مل جائیں، اسلام مل جائے، اللہ مل جائے، دین مل جائے، آقا مل جائے اور تمہارے دلوں کی نگری بھی مصطفیٰ کا مسکن بن جائے، تو آسان سودا نہیں. اب بھی گردنیں دینا ہوگی، اب بھی خون دینے ہوں گے، اب بھی جان مال عزت و آبرو سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے لٹانا ہوگا. فرمایا
کیا یہ خیال کرتے ہو کہ بغیر اس تکلیف کے تمہیں پہنچا دیا جائے؟ نہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جہاد کا گردنیں کٹوانے کا تم نے نام تو لیا، دیکھنا یہ ہے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جب یہ وقت آتا ہے تو صبر کتنا کرتے ہو، جب یہ وقت آئے گا تو صبر کتنا کرتے ہو، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر بقرہ میں آیت نمبر 214 میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا چاہتے ہو کہ تمہیں یوں ہی جنت مل جائے، تمہیں یوں ہی جنت مل جائے، یوں ہی آرام مل جائے آخرت کا، اور یوں ہی مولا مل جائے اور یوں ہی مصطفیٰ مل جائے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جو کچھ تم سے پہلوں کے ساتھ بیتا ابھی اس میں سے تو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہی نہیں، جو کچھ پہلوں کے ساتھ بیتا اور جو سودے پہلوں کے ساتھ ہوئے ابھی تم نے تو وہ سودا کیا ہی نہیں، تمہاری تو نہ عزتیں ابھی گئیں، نہ جانیں گئیں، نہ مال لٹے، نہ گردنیں گئیں، نہ خون بہے، ابھی قربانیوں کا تو وقت نہیں آیا۔ دیکھو جو قربانیاں تم سے اگلے دے گئے، پاکستان بنا بغیر قربانی کے بنا؟ بولیے جی، قربانیوں کے بغیر نہیں بنا، تو ملک تو مل گیا اور قربانیوں سے ملا، اب یہ ملک مصطفیٰ کے دین کا مرکز بنے گا، وہ بھی قربانیوں سے بنے گا، جس طرح ملا تھا اسی طرح سنورے گا، جیسے ملا تھا ویسے ہی سنورے گا۔ اور فرمایا کہ جو تم سے پہلے گزرے انہوں نے جو قربانیاں دی تھی تم نے تو ان جیسی ابھی دی ہی نہیں، تم کیسے انجام اور نتیجے کی تمنا کرتے ہو؟ فرمایا مستھم البأساء والضراء، وہ جو پہلے گزرے ان پر بڑی بڑی سختیاں آئیں، بڑی بڑی سختیاں آئیں، والضراء بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، ظاہراً کئی مورچوں پر ناکامیاں آئیں، بیماریاں آئیں، غربتیں آئیں، شکستہ حالی آئی، تکلیفیں آئیں، ان کی جانیں لٹی، گھروں سے نکالے گئے، گھر بار چھڑائے گئے، بچے چھڑائے گئے، آروں سے چیرے گئے، بڑے مصائب و آلام کے پہاڑ گرے، اور اتنی تکلیفیں آئیں وَزُلْزِلُوا، حتیٰ کہ انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، مصیبتوں کی اتنی چکیوں میں پیسا، آلام کے اتنے پہاڑ گرے، اتنی تکلیفیں، اذیتیں، مخالفتیں، مزاحمتیں، دشمنیاں آئیں، وَزُلْزِلُوا، حتیٰ کہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، اور اتنا جھنجھوڑا گیا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ اس زمانے کے نبی اور پیغمبر، رسول پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے ان کے صحابی، وہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ان مرحلوں سے گزرنا پڑا انبیاء کو، پیغمبران وقت کو اور ان کے اصحاب کو، اہل ایمان کو۔ فرمایا حتیٰ یقول الرسول، یاد رکھ لیں یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 214، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ ان وقتوں کے پیغمبر اور ان پر ایمان لینے والے صحابی پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ مصیبتوں کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی، متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ جب ظالموں کے ظلم اس نتیجے اور انجام تک پہنچے الا ان نصر اللہ قریب، تو پیغام آیا بس انہی مرحلوں سے گزارنا تھا، اب اللہ کی مدد قریب آ گئی ہے، اللہ کی مدد قریب آ گئی ہے۔ اپنے ایمان کو طاقتور کر لو، اور وہ طاقتور ہوگا، میں نے بتایا، راتوں کا تہجد اور دن کا جہاد، سیرت کے ذریعے، کردار کے ذریعے، عشق رسول کے چشمے کے ذریعے، محبت اور ذکر الہی اور خوف الہی کے چشمے کے ذریعے، توکل کے ذریعے، صدق کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے اپنے آپ کو اندر کو سنوارو، باہر کے لیے قوت ملے گی، اور اللہ کے توکل اور بھروسے پر چلتے جاؤ، راتوں کو جاگو، سجدے کرو، رو، اور اللہ کے حضور دعائیں مانگو۔ قرآن مجید نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کتنے نبی ایسے ہو گزرے
کتنے پیغمبر ایسے ہو گزرے اور ان کے ساتھ کتنے ربانی لوگ، اولیاء، ربیون، اور ان کی امتوں کے کتنے اولیاء ایسے ہو گزرے جو اللہ کی راہ میں لڑے، شہید کیے گئے، مارے گئے، زخم خوردہ کیے گئے، ستائے گئے، پریشان کیے گئے، دکھی کیے گئے، اور سب کچھ کیا گیا، مگر فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو بھی ظلم ہوئے اس سے وہ گھبرائے نہیں، وما ضعفوا، اور کمزور نہیں پڑے، وما استقالوا، اور تھک کر ہار کر بیٹھ نہیں گئے، لڑتے رہے، چلتے رہے، زخم کھاتے رہے، کانٹے چبھتے رہے، آرے چھڑتے رہے، پتھر گرتے رہے، ظلم ڈھائے جاتے رہے، مگر یہ بڑھتے رہے سوئے منزل، بڑھتے رہے، اتنا صبر کیا کہ اللہ کو ان کے صبر پر پیار آ گیا، اللہ کو ان کے صبر پہ پیار آ گیا، اور پھر کیا فرمایا، وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب ظلم آتا اللہ کے حضور جھک جاتے، جب مصیبت آتی گڑ گڑاتے، روتے، سجدے میں گر جاتے، اور زبان سے صرف یہی کہتے، مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اگر ہم سے کوئی زیادتی ہوئی وہ معاف کر دے، ہمارے قدموں کو طاقت دے، استقامت دے، ہمیں ثابت قدم کر، اور کافروں، ظالموں اور دشمنوں پر ہمیں فتح عطا فرما۔ دعائیں کرتے رہتے، گڑ گڑاتے رہتے۔ فرمایا پھر ہم نے دنیا میں بھی انہیں کامیابیاں دیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں دیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ آج کا یہ روحانی تربیتی اجتماع اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم اپنے احوال کو بہتر سے بہتر کرنے، اعلیٰ سے اعلیٰ تر کرنے، اور اپنی قلب و باطن کی کیفیات کو صاف ستھرا کرنے، اور اپنے اندر ایمان کی شمع جلانے، صدق و اخلاص اور ایمان کی راہ پر استقامت کے زیور سے خود کو آراستہ کرنے کا عزم کر لیں، اور ثابت قدم ہو کر اللہ کا بندہ بن پہ چلے۔ ہمارا من بھی اللہ کی بندگی کا گواہ بنے، ہمارا تن بھی اللہ کی بندگی اور آقا کی غلامی پر گواہ بنے، ہماری زندگی کا ظاہر و باطن واحد ہو، متضاد نہ ہو، یکساں ہو، اور پھر ہم بڑھتے جائیں اور ظلم سے ٹکراتے جائیں، اور لادینیت سے ٹکراتے جائیں، سامراج سے ٹکراتے جائیں، استعمار سے ٹکراتے جائیں، اور ہر سازش سے ٹکراتے جائیں۔ اللہ کی مدد ساتھ ساتھ چلے گی، دیکھیے انشاءاللہ منزل مقصود آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، ہمیں ایمان اور استقامت کی دولت سے نوازے، اور تحریک منہاج القرآن کی اس راہ پر چلنے والے سپاہیوں مجاہدوں کو ہمہ وقت اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اپنی خاص رحمت، مدد و نصرت اور فضل و کرم اور انعام و احسان سے ہر وقت ہمیں بہریاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔